الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قال الله تعالى في مقام آخر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ لائق حمد و ذات جو واجب الوجود ہے، باقی ہر چیز ممکن الوجود ہے، جو بے نیاز ہے باقی ہر چیز اس کی نیاز مند ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شمار حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد درود و سلام اس عظیم ہستی پر جو ہمارے درود کی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت آپ پر درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہیں، اور حکم بھی یہی ہوتا ہے اے ایمان والو میرے محبوب پر خوب درود و سلام پڑھو، شامل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد رسول اسلام کے آل پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور دنیا میں ہمیں ان صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے آج کے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے، ہمارے محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ حاجی محمد اظہر نظامی صاحب، ان کی والدہ محترمہ اپنی زندگی کے ایام گزار کر اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کے اندر بلندیاں فرمائے۔ حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ ایک تو اصال ثواب ہے، بخشش کی دعا کرنا ہے، اور دوسرا پسماندگان کے دکھ میں شریک ہونا ہے، کیونکہ ماں ایک بڑا عظیم رشتہ ہے۔ دنیا سے والدہ کا رخصت ہو جانا یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ علامہ اقبال دیار غیر میں تھے جب ان کی والدہ وصال فرما گئی۔ انہوں نے پھر اپنی ماں کی شان میں ایک نظم لکھی جسے عنوان دیا والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ وہ لکھتے تھے کہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پہ ہوگا بے قرار، آرزویں لے کر تیری مرکت میں اب میں آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ پیارے بھائیوں، کوئی بھی شخص ہو نا، اسے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا، لیکن کبھی والدہ کو بھی کہنا پڑا ہے، محلے کا امام بھی ہو نا، اسے بھی کہنا پڑتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کر دینا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ کوئی عمرے پہ جا رہا ہو، جتنا بھی عزیز ہو اسے کہنا پڑتا ہے، لیکن کیا کبھی والدہ کو بھی کہنا پڑا ہے کہ میرے لیے دعا کر دینا؟ یہ صدمہ جو ہے نا، یہ پیارے بھائیوں بہت بڑا صدمہ ہے، والدہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا۔ پروردگار عالم والدہ مرحومہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کی کامل بخشش فرمائے۔ میں آپ حضرات سے مختصر میں بھی گفتگو ہوں، کوشش کروں گا اپنے سمیت ہم سب کی اصلاح کی کوشش کی جائے، کچھ ایسی باتیں کر لی جائے کہ جس سے ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے ضروری عقائد میں سے، بنیادی چیزوں میں سے جو سب سے ضروری فرائض ہیں، اس میں سے ایک فرض ہے اللہ کی معرفت، اللہ کا عرفان،
اللہ کی پہچان. اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا. یہ کائنات رنگ بو اللہ تعالیٰ نے جو سجایا ہے، اس میں انسان کا سب سے بڑا فرض جو ہے نا وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا عرفان ہے، اللہ کی معرفت ہے. اس کو ہم نے مشکل سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جیسے معرفت کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل لفظ ہے، یہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے. یہ کیوں؟ یہ ضروری چیز ہے. فرائض کے اندر یہ بات شامل ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کا عرفان. جس قدر ایمان ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کی پہچان ضروری ہے. جس بندے کو جس قدر اللہ کی پہچان ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا. جس قدر ایمان کامل، اس سے زیادہ اس کا عرفان کامل ہونا چاہیے. جس قدر ہمیں اللہ کا عرفان حاصل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہمارا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا نا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جن و انس کو. تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ یہاں عبادت سے مراد اللہ کی معرفت ہے، یعرفون، اللہ کا عرفان، اللہ کی پہچان. کیونکہ جس قدر اللہ کی پہچان ہوگی اسی قدر عبادت کے اندر لذت حاصل ہوگی، حلاوت حاصل ہوگی. اللہ کا عرفان جس قدر ہمارے اندر پیوست ہوتا چلا جائے گا، اللہ کو ہم پہچانیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کو اپنا سمجھیں گے، اللہ سے دوستی لگتی چلی جائے گی، اتنا ہی پھر عبادتوں کے اندر رنگ آنا شروع ہو جائے گا، لذت آنی شروع ہو جائے گی. تو ضروری چیزیں جو ہے نا اس میں سے سب سے ضروری چیز اللہ کا عرفان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا. اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل ارشاد فرمائے ہیں جن کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک دلائل آفاقی ہے اور ایک دلائل انفسی ہے. آفاق کہتے ہیں باہر کی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح تخلیق فرمایا. اب یہاں مقصود بھی ذات جو ہے نا وہ اونٹ کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اونٹ کو دیکھ کر مقصود بھی ذات جو ہے وہ اللہ کی قدرت کے جلوے ہیں، قدرت الہیہ کو پہچاننا ہے کہ اونٹ کے بنانے کے اندر کیا قدرت الہیہ تھی. فرمایا کہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، ہم نے اس کو کیسے رفعت عطا فرمائی، ہم نے آسمان کو کیسے بلند فرما دیا. کیا آسمان کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم نے کیسے اسے ستاروں سے سجایا، سورج سے سجایا، چاند سے سجایا. لیکن یہاں مقصود بھی ذات آسمان کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ آسمان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھنا ہے، اس کی معرفت ہے، اس کا عرفان حاصل کرنا ہے. اسی طرح فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں کیسے نصب کر دیا ہے زمین کے اندر. پیارے بھائیوں، صرف پہاڑ دیکھنا مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی قدرت کے جلوے ہے کہ پروردگار عالم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو. جیسے پہاڑوں پہ نظر جائے تو ہماری نظر اس سے کہیں آگے چلے جائے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے جس نے پہاڑوں کو نصب کر دیا ہے. پیارے بھائیوں، کبھی پہاڑوں کو دیکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے اندر کیسے کیسے اپنے جلوے رکھے ہیں. جو لوگ پہاڑوں کا سینہ چیر دیتے ہیں نا، اس کا پیٹ چاک کرتے ہیں، کہیں سے پھر لوہا نکلتا ہے، کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے چاندی نکلتی ہے. یہ پروردگار عالم کے قدرت کے نظارے ہیں. پہاڑ کو دیکھو، اس کی چوٹی پر اللہ رب العزت نے سبزے کی دستار باندھی ہے. کتنا خوبصورت پہاڑ کو سجایا ہے اور اس کے اندر کتنا بڑا خزانہ رکھا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کو نہیں دیکھتے، ہم چلتے ہی زمین پہ ہیں، رہتے ہی زمین پہ ہیں، پھر بھی اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ زمین کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کیسے بچھا دیا تمہارے لیے، ہم نے پھیلا دیا، بچھا دیا تمہارے لیے. سُطِحَتْ، کبھی نظر نہیں گئی. پیارے بھائیوں، یہ زمین جو ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت نمو رکھی ہے، یہ زندگی بخشتی ہے، پیدا کرتی ہے. آپ اس کے اندر بیج ڈالیں، درخت بن کے نکل آئے. کیا ہے؟ زمین ہے. لیکن کس طرح زندگی دیتی ہے؟
کہیں سے گلاب کا پھول نکل رہا ہے، کہیں سے چمیلی کا پھول نکل رہا ہے. کبھی توجہ گئی ہے ہماری اس طرف؟ اللہ توجہ دلا رہا ہے اپنے عرفان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے کہ اللہ کو پہچانو تو صحیح. زمین کو دیکھا ہے، کہیں سے گندم نکل رہی ہے، کہیں سے چاول برآمد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوت نمو رکھی ہے اس کے اندر، پیدا کرنے کی طاقت رکھی ہے زمین کے اندر. پیارے بھائیو، یہ آفاقی دلائل ہیں کہ جس سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے اور دن اور رات کے آنے جانے کے اندر میری نشانیاں ہیں، لیکن اہل علم کے لیے، عقل والوں کے لیے، دانش والوں کے لیے. اس لیے اللہ والے جب نظر اٹھاتے ہیں وہ آفاق کو دیکھتے ہیں تو قدرت الہی کے جلوے نظر آتے ہیں، وہ زمین کو دیکھتے ہیں تو قدرت الہی کے جلوے نظر آتے ہیں، وہ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، آبشاروں کو دیکھتے ہیں، چشموں کو دیکھتے ہیں. جہاں بھی ان کی مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی نظر جاتی ہے قدرت الہیہ کے جلووں کے اندر مگن ہے. اسی لیے عالم ربانی جو ہوتا ہے نا، اس کی عبادت اور ایک عام شخص کی عبادت کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت قدرت الہی کے جلووں کے اندر مگن ہے. فرمایا کیا تمہیں اللہ کی پہچان نہیں ہے؟ دیکھتے نہیں تم؟ یہاں سے اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے پیارے بھائیو. ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت کے جلووں کو دیکھیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے سجائی ہے. فرمایا کن تو کنز مخفیہ. اکثر اولیاء کرام نے اس کو بیان کیا اس روایت کو اور اس سے مسائل بھی نکالے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے پھر یہ کائنات بنا دی. کائنات کس لیے بنائی؟ کہ میں پہچانا جاؤں. کائنات اس لیے بنائی کہ لوگ مجھے پہچانے، میرا عرفان حاصل کرے، میری معرفت حاصل کرے. اس روایت حدیث قدسی ہے، یہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے کائنات تخلیق فرما دی. تو کائنات بنانے کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا عرفان ہے، اللہ کی معرفت ہے، تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں. پیارے بھائیو، جب اللہ کی معرفت آ جاتی ہے نا تو پھر گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی پھر عام زندگی نہیں رہتی. جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، پھر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. انسان کی زندگیوں کے اندر نیکی کا رجحان آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت بن جاتی ہے. اس کے لیے پھر گناہوں سے بچنا مشکل نہیں رہتا. ایک نوجوان پراگندہ بال، چہرہ آلودہ ہے، اضطراب کی کیفیت میں حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے. آپ نے فرمایا بتائیں کیا کام ہے؟ ہو سکتا ہے آپ حضرات کو سن کے بڑی حیرانگی ہو. وہ شخص نوجوان جو تھا وہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضرت میں نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لی، سارا زور لگا لیا، لیکن گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہوں، گناہ نہیں مجھ سے چھوٹ رہے. کوئی طریقہ بتائیں کہ میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں. آپ لوگوں کو سن کر حیرانگی اس لیے ہوگی کہ اللہ والوں کے پاس کیا کوئی گناہ اس سے بچنے کے لیے بھی جاتا ہے؟ آج ہمارا رجحان بن گیا ہے دنیا کے لیے. کوئی نوکری کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، کوئی اپنی پریشانی اولاد ہے، کوئی شادی ہے، کوئی کاروبار ہے. کوئی ہوگا جو اللہ والوں کے پاس اپنے گناہوں کے ٹکڑے لے کر جاتا ہو. ہم کوشش ہی نہیں کرتے بچنے کی. کہاں اولیاء کے پاس جائیں گناہوں سے بچنے کے لیے؟ بڑا دور کی بات ہے. لیکن اس زمانے کے اندر تھا. نوجوان پریشان حال ہے، اضطراب کی کیفیت میں ہے، پراگندہ اس کے بال ہے، بکھرے ہوئے بال. وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضرت بڑا زور لگا لیا، بڑی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن میں گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہوں. مجھے کوئی تجویز دے، کوئی طریقہ بتائیں کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں، گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اچھا تو نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، تو نے زور لگایا، کوشش کی، تو سارے طریقے اختیار کر کے دیکھ لیے، گناہ تجھ سے نہیں چھوٹتے. آؤ میرے پاس ایک تجویز ہے. وہ بڑا دلچسپی لی، اس نے بڑا فکر مند ہوا اور کہنے لگا ذرا جلدی بتائیں کون سی تجویز ہے آپ کے پاس کہ میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا جب تیرا دل کرے نا گناہ کرنے کو تو پھر ایسی جگہ جا کر گناہ کیا کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو.
جہاں رب نہ دیکھے. میں نے ابتدا اس لیے اللہ کی عرفان سے کی ہے، معرفت سے کی ہے. جب انسان کو اس کی قدرت کے جلوے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. آج ہمارے دل میں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں اللہ کو اتنی قدر تو اس کی کیا کرو، اس کو اتنی اہمیت تو دیا کرو جتنی تم لوگوں کو دیتے ہو. لوگوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی، ذرا تفصیل سمجھائیں. ایسا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ کو کم دیتے ہیں؟ فرمایا جب تم گناہ کرنے لگتے ہو نا کوئی برا کام، سامنے باپ دیکھ رہا ہو تو رک جاتے ہو، کوئی لوگ دیکھ رہے ہو تو ٹل جاتے ہو، پولیس دیکھ رہی ہو تو تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ پکڑ لے گا، جیل میں ڈال دے گا. باپ دیکھ رہا ہو تو ڈر ہوتا ہے کہ مارے گا، گھر سے نکال دے گا، لاوارث ہو جاؤں گا. لوگ دیکھ رہے ہو تو تم گناہ چھوڑ دیتے ہو. فرمایا جتنی اہمیت تم لوگوں کو دیتے ہو کیا تمہارے دل میں اتنا خیال بھی نہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کاش تم اللہ کو اتنی اہمیت تو دے دو نا جتنی تم لوگوں کو دیتے ہو. اگر اتنی اہمیت دے دو تو تم گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ. پیارے بھائیوں، سب سے بڑا نسخہ جو گناہوں سے بچنے کا ہے نا وہ یہ یقین کر لینا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا حضرت بیعت ہونے آیا ہوں. آپ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، توبہ کروائی. توبہ کرنے کے بعد بیعت ہونے کے بعد وہ پوچھتا ہے حضرت میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اب میری زندگی کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر وقت یہ خیال رکھو میں جہاں بھی ہوتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا تمہارے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ بس دل میں یہ بات بٹھا لو میں جہاں بھی ہوتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے پہچانو تو صحیح. پیارے بھائیو، ایمان تب مضبوط ہوگا جب اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کا عرفان ہمارے دلوں میں آئے گا. آج غافل ہے ہم. بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا ایک ہوتا ہے کفر سری جسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا انکار، نبیوں کا انکار، کتابوں کا انکار، آخرت کا انکار، فرشتوں کا انکار، تقدیر کا انکار، یہ کفر سری ہے. فرمایا لوگ اس سے تو بچ جاتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی، فرشتوں پر بھی، ملائکہ، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ تو ہم سب کا ایمان ہے. لیکن فرماتے ہیں ایک کفر خفی ہے، اور وہ کفر کون سا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ سے منہ موڑ لینا، یہ کفر خفی ہے. فرمایا آج ہمارے اندر پایا تو نہیں جاتا. آج کیا ہے؟ دنیا کی طلب. فرمایا دنیا اپنے اندر اتنی غالب کر لینا کہ اللہ کو بھول جانا، یہ کفر خفی کے اندر آتا ہے. آج ہم سب غافل ہیں. اللہ کی کہاں پہچان ہے ہمیں؟ کہاں معرفت ہے اللہ کی؟ عرفان ہے ہمارے دلوں کے اندر. سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ اللہ کا عرفان ہے. جب آ جائے گا تو گناہوں سے خود ہی محفوظ ہو جائیں گے. سب سے بڑا نسخہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ یقین کر لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد گناہوں کی پھر انسان کو حاجت نہیں رہتی، ہمت ہی نہیں پڑتی، اس کی جرت ہی نہیں ہوتی. یہ یقین کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، ابراہیم بن ادم کہنے لگے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو. اس نے کہا حضرت یہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. فرمایا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک اور تجویز ہے. کہا جناب حکم فرمائی کون سی تجویز ہے؟ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا جب تیرا دل کرے نا گناہوں کو تو پھر میرے رب کی زمین چھوڑ دیا کر کسی اور دھرتی پہ جا کر گناہ کیا کر. اس کی دھرتی چھوڑ دے، نافرمانی بھی کر رہا ہے اور اسی کی دھرتی پہ تو قائم ہے، کھڑا ہے، اس کی زمین چھوڑ دے، کہیں اور جا کر پھر گناہ کر. وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا رب سورہ رحمان میں فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے لوگو، اے جن و انس، اگر میری بادشاہی سے نکلنا چاہتے ہو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یاد رکھو جہاں بھی جاؤ گے اللہ بھی سلطان، ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے. فرمایا پروردگار یہ کیسے حضرت ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس رب کی دھرتی سے نکل جاؤں؟ ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے نا تو ایک اور تجویز بھی ہے میرے پاس. کہا جناب بتائیں وہ کون سی تجویز ہے؟ فرمایا پھر ایسا کر، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے نا تو گناہ کرنے کے ساتھ نا پھر اللہ کی نعمتوں کو کھانا چھوڑ دے، اس کی نعمتوں کو نہ اختیار کر، چھوڑ دے. پھر پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے، اندیکھی اور اتنی زیادہ نعمتیں ہیں نا اللہ کی، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا حال کیسا ہے، کیا حال ہے؟
آپ نے فرمایا لوگوں کیا حال پوچھتے ہو، نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے ہیں لیکن زبان پھر بھی شکووں سے باز نہیں آتی۔ فرمایا زبان پہ پھر بھی اس ذات کے شکوے ہیں، دانت ٹوٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں اس کی نعمتیں کھا کھا کر، لیکن زبان پھر بھی شکووں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ پیارے بھائیوں، نعمتوں کو کبھی گنا ہے؟ دیکھنا ہو نا میرے رب کی نعمتوں کو، آج کل ہسپتال کا چکر لگا کر دیکھو، کبھی آئی سی یو کو اندر جاؤ، وہ جو انتہائی نگہداشت وارڈ ہوتا ہے نا، وہ ڈوریاں جڑی ہوتی ہیں سانسوں کے ساتھ، عزیز و اقارب پریشان کھڑے ہوتے ہیں دروازے کے پاس کہ کہیں ہمارا عزیز روٹھ نہ جائے۔ یہ ابھی جو کرونا کی یہ لہر گزری ہے، جو بھی تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آکسیجن کا سلنڈر کتنا مہنگا تھا، لیکن گھر والے دینے کے لیے تیار تھے۔ واپسی پر وہ جب لے کر جاتے تھے نا، جاتے ہوئے اپنا بندہ چھوڑ کر گیا اسپتال میں، واپسی پر 10 لاکھ کا بل بن چکا ہے، لیکن میت اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، زندہ ہی نہیں ہے، سانس ہی قائم نہیں ہے۔ آج ایک لمحہ بھی اگر ہوا کے اندر سے آکسیجن بند ہو جائے، لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ہمیں کبھی احساس ہے اللہ کی نعمتوں کا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کامل پیر مرشد، کامل پیر مرشد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ اخلاق کے حوالے سے امام مانے جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نعمتوں کے حوالے سے ایک اور بڑا خوبصورت جملہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ظہر کی وقت تھا، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اور میں مسجد کے اندر نماز ادا کرنے آیا، اور میں جیسے نماز ادا کر کے باہر آیا تو دیکھا جوتا ہی نہیں ہے، جوتی غائب ہے۔ کہتے تھوڑا سا چلا ننگے پاؤں دھوپ کے اندر تو پاؤں جلنے لگے، تلوے جلس گئے۔ کہتے جیسے ہی سیک لگا نا تھوڑا تو زبان پہ شکوہ آ گیا، پروردگار میں تو سجدہ کرنے آیا تھا اور تو نے تو میرا جوتے غائب کر دیا۔ میں آیا تھا نماز پڑھنے لیکن میرے تو جوتے ہی غائب ہے۔ پر میں جیسی زبان پہ شکوہ آیا نا تو دیکھا سامنے ایک شخص آ رہا ہے جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، اپاہج ہے، دونوں پاؤں نہیں ہیں، اور زمین پر اس دھوپ کے اندر جسم کے بل گھسٹ رہا ہے۔ پر میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیا، آنکھیں بھر گئی میری، اور میں نے اپنے کریم ذات سے کہا، اپنے رب سے کہا پروردگار میرے تو جوتے نہیں ہیں، کیا ہوا کہیں سے لے لوں گا اور کہیں سے مل جائیں گے، اس بیچارے کا کیا بنے گا جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں سیدھے سے۔ پیارے بھائیو، ابراہیم بن ادم کہتے ہیں یا تو اس کی نعمتیں کھانا چھوڑ دو، اگر گناہ کرنا ہے کر لو لیکن اس کی نعمتیں چھوڑ دو۔ وہ بندہ کہتا ہے حضرت یہ کیسے ممکن ہے، ایک پانی کے گھونٹ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، نعمتیں چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پیارے بھائیو، یہ کہنے والا کون ہے؟ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے محل کے اندر تشریف فرما تھے کہ آپ نے چھت پر آہٹ سنی، اب پریشان ہوئے کہ بادشاہ کا محل ہے، اتنی چوکیداری ہوتی ہے، پہرے دار ہے، چھت پہ کون آ گیا؟ آپ چھت پر جا کر دیکھا تو ایک اجنبی سا نوجوان تھا۔ آپ نے پوچھا خیریت ہے، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں۔ یہ صرف باتیں نہیں ہے، ابراہیم بن ادم کہتے ہیں نعمتیں چھوڑ دو اگر گناہ کرنا ہے۔ ذرا ابراہیم بن ادم کی زندگی بھی تو دیکھو، انہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے۔ چھت پر دیکھا نوجوان ہے، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے کبھی اونٹ محلوں کی چھت پر بھی ملتا ہے؟ آگے سے جواب آیا، کہا بادشاہ سلامت، اگر اونٹ محلوں کی چھت پہ نہیں ملتا نا تو اللہ بھی پھر نرم بستروں پر نہیں ملتا، وہ بھی محلوں کے اندر نہیں ملتا۔ دل پہ چوٹ لگی، تڑکا سا لگا، لیٹ گئے آگے، رات کو کانٹوں کی طرح گزاری جس طرح کانٹوں کا بستر ہو، بڑی بے چینی کے اندر۔ صبح ہوئی تو ایک اور منظر دیکھا کہ ایک مجذوب سا شخص، بڑے بڑے بال، پریشان حال، وہ محل میں داخل ہو گیا، اور داخل ہوتے ہی بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، تمہارا مسافر خانہ بڑا عجیب ہے، تمہارا مسافر خانہ اچھا نہیں ہے۔ بادشاہ پھر پریشان ہوئے، ایک رات کا تڑکا تھا، ایک اور ضرب لگی۔ بادشاہ کہنے لگا تجھے یہ مسافر خانہ نظر آتا ہے؟ یہ تو میرا محل ہے، شاہی عالی شان محل کو تو مسافر خانہ کہتا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا، کہا بادشاہ سلامت ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہاں تم سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ تھا، اس سے پہلے دادا، اس سے پہلے پردادا، اس سے پہلے لکڑہارا، یہ سارے۔ کہا اچھا تمہارے بعد کون ہوگا؟ کہا میرے بچے ہوں گے، میری اولاد ہوگی۔ فرمایا جہاں اتنا آنا جانا لگا ہو نا وہ محل نہیں ہوتا، وہ مسافر خانہ ہی ہوا کرتا ہے۔ ٹھوکر لگی، ماری بادشاہت کو ٹھوکر، جا کر جنگلوں کے اندر بسیرا کیا۔ وہ فرماتے ہیں، فرمایا تجھے تجویز دوں گناہ چھوڑنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا تو اس کی نعمتوں کو کھانا چھوڑ دو، اگر نہیں چھوٹ رہے تو پھر تجھے احساس چاہیے۔ فرمایا جب بھی گناہ کرنے کو دل کرے نا تو چھوڑ دو اس کی نعمتیں۔
اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ پانی کے گھونٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو نعمتیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا ایک اور تجویز بھی ہے میرے پاس. تو حضرت عرض کم فرمائی کون سی تجویز ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر، لگا رہ گناہوں میں، کرتا رہ گناہوں کو، اور جب موت کا فرشتہ آئے نا اسے کہنا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں ابھی گناہ کر رہا ہوں، پھر توبہ کروں گا، پھر میری جان نکالنا. پریشان ہے وہ نوجوان، کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اجل کا فرشتہ وہ تو ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا، وہ میرا انتظار توبہ کا کہاں کرے گا؟ فرمایا اچھا ایک اور تجویز بھی ہے، کرتا رہ گناہ، لیکن قبر کے اندر جب فرشتے آئے نا حساب والے تو انہیں کہنا جا دفع ہو جا، میرا حساب نہ لے، میں تو بڑا نواب ہوں، میں نے تو گناہ کرنے ہیں، گناہ کے بعد میں نے تو توبہ بھی نہیں کی، میرا حساب لینے کیوں آتا ہے؟ کہا حضرت اتنی میری جرت کہاں ہے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ حساب تو اٹل ہے، ہوگا حساب، قبر تو یہ سب نے جانا ہے، حساب ہونا ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ سارا کچھ تجھے پتا ہے؟ اب دیکھا کہ لوہا گرم ہے. اب آپ نے پھر ضرب لگائی. آپ نے فرمایا جب تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، آپ جب یہ بھی پتا ہے کہ ساری دھرتی کا بادشاہ اللہ ہی ہے، آپ کہیں اور جا کر گناہ نہیں کر سکتے، اور فرمایا جب تجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی نعمتوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ فرمایا جب تجھے یہ بھی احساس ہے کہ موت والا فرشتہ بھی اچانک ہی آتا ہے، بتا کر نہیں آتا، رکتا نہیں ہے، انتظار نہیں کرتا، اور فرمایا جب تجھے یہ بھی پتا ہے کہ قبر کے اندر حساب کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، حساب بھی ہونا ہے، پکڑ بھی ہونی ہے، عذاب بھی ہونا ہے، فرمایا پھر کس چیز کی دیر ہے؟ پھر تو اس کے باوجود کس امید پر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب آج کے بعد میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، آپ بھی میری استقامت کی دعا فرما دیجیے. پیارے بھائیو کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ ذات کتنی ہمارے قریب ہے، اس کے بغیر گزارا ہے. یہ جتنا ہمیں عرفان ہوتا چلا جائے گا ہماری زندگی پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی، اللہ سے ہماری دوستی لگنا شروع ہو جائے گی، ولایت کے ہمیں مقام ملنا شروع ہو جائیں گے. جس قدر اللہ کا عرفان ہوتا ہے اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی عبادت کے اندر لذت آتی ہے، اور اتنی ہی عبادت ہی بھی بندے کے درجات کو بلند فرماتی ہے. جس قدر اللہ کا عرفان ہوگا اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. پیارے بھائی ابھی دوسری میں نے قسم بتانی تھی اللہ کے عرفان کی، جسے انفسی دلائل کہتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی 5 حالتوں کو بیان فرمایا، اور یہ وہ دلائل ہیں جو اللہ کے وجود کے، اللہ کی ذات کے انسان کے اندر اس 5-6 فٹ کے وجود کے اندر موجود ہے. فرمایا کیف تکفرون باللہ، یہ کیسے اللہ کا انکار کر لیتے ہیں؟ اللہ تعجب فرما رہا ہے لوگوں کے اوپر. فرمایا کیسے منکر ہو جاتے ہیں اللہ کے، کیسے انکار کر دیتے ہیں، کیسے کفر کر دیتے ہیں. کیف تکفرون باللہ، اللہ سے کیسے منکر ہو جاتے ہیں. وکنتم امواتا، یہ مردہ تھا، تم مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، تمہارا نام و نشان ہی نہیں تھا. فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں زندہ کیا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وکنتم امواتا فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی. ثم یمیتکم، ہم تمہیں پھر ماریں گے. ثم یحییکم، ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے. وإلیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. یہ 5 حالتیں اس آیت کے اندر بیان کی ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے فرمایا کنتم امواتا، تم چیز ہی نہیں تھے، مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا. آج ہم سب بیٹھے ہیں، کچھ سال پیچھے چلے جائیں، ہماری پیدائش سے پہلے کسی کو خبر تھی کہ ہم بھی یہاں ہوں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے میں بھی اس دھرتی پہ ہوں گا، میرا بھی نام و نشان ہوگا؟ فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایا انسان ایک تیرے اوپر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، تیرا یہاں ذکر ہی نہیں تھا. ہے یہاں کوئی؟ ہمارا بچپن اٹھا کر دیکھ لے، ہمیں اس میں ہوش نہیں ہوتی، محتاج ہوتے ہیں ہم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. فرمایا اتنا کچھ بھی، اور اس کے بعد اکڑ بھی ہمارے اندر. پیارے بھائیوں فرمایا کنتم امواتا، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت گزرا تمہارا ذکر ہی نہیں تھا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی. فاحیاکم، اور زندگی بھی کیسی دی؟ ایسا نہیں ہے
کہ کسی انسان کا ناک ماتھے پہ لگا دیا، آنکھیں گدی کے پیچھے لگا دی، اس کی پشت کے پیچھے دم لگا دی، ایسا بھی نہیں ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کر دیتا تو کوئی روکنے والا تھا؟ وہ جیسا چاہتا ہے بندے کی شکلیں بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کا ناک ماتھے پہ لگا ہوتا روک سکتے تھے، زندگی گزارنی تھی ہم نے، ایسا نہیں کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا انسان میں نے تجھے بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑی احسن صورت کے اندر تمہیں بنایا ہے، خوبصورتی کے ساتھ تمہیں بنایا ہے۔ ہم اس کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے، اس ذات کو ہم نہیں پہچان سکتے جس نے ہمیں بنایا ہے، وجود بخشا ہے۔ فرمایا تم تو کچھ تھے ہی نہیں، مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے زندگی دی، اور زندگی بھی بڑی خوبصورت دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے خوبصورت ترین شکل میں تمہیں ڈالا، تمہیں بنایا، خوبصورت شکل کے ساتھ تمہیں وجود بخشا۔ پیارے بھائیوں، فرمایا ثم یمیتکم، ہم تمہیں پھر ماریں گے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، بڑے سے بڑا کوئی توپ چیز بھی ہونا، یہ موت آ کر رہے گی۔ ثم یمیتکم، میرے رب کا فرمان ہے، فرمایا ہم تمہیں پھر ماریں گے، موت آئے گی، جتنا مرضی بھاگ لے۔ نوجوان بھاگتا ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، اچانک کسی لمحے موت آ جائے گی۔ ثم یمیتکم، فرمایا ثم یحییکم، ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے، تمہیں پھر زندگی دی جائے گی۔ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پیارے بھائیوں، سب سے ضروری چیز جو ہے وہ اللہ کا عرفان ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ لیکن یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں نہ تو یہ علم سے آ سکتی ہے نہ عقل سے آ سکتی ہے۔ جنہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، علم کے گھوڑے دوڑائے، فرمایا دوڑتے رہے، کسی نے پتھروں کو خدا بنا لیا، کسی نے بتوں کو خدا بنا لیا، جہاں عقل کے گھوڑے دوڑتے تھے، کسی نے آگ کو خدا بنا لیا۔ فرمایا اللہ کی پہچان نہ عقل سے ہو سکتی ہے نہ علم سے ہو سکتی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کے فضل سے ہو سکتی ہے۔ میرا رب جس پر فضل فرماتا ہے اسے اپنا عرفان دے دیتا ہے، اسے اپنی پہچان کروا دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، ٹائم تو ویسے ہو گیا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل کے اندر نا، ایک شخص تھا وہ گائے کی پوجا کرتا تھا، بڑا ذہین تھا، فلاسفر تھا، لیکن پڑھتے پڑھے ہیں۔ یہ عقل یہاں دخل ہی نہیں ہے، عقل کا اللہ کا فضل ہوتا ہے تو کرم ہوتا ہے۔ ایک دن گائے چرا رہا تھا تو اللہ کا فضل ہو گیا اس کے اوپر، اچانک سے بادل آئے تو گرجنا شروع ہوئے، بجلی چمکی، جیسے ہی بادلوں کی آواز پیدا ہوئی اس کی گائے نے دوڑنا شروع کر دیا، بھاگ نکلی کھیت سے۔ اب وہ بیچارہ وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی نالیوں سے، کبھی گندے پانی سے، کبھی کھیتوں سے بھاگتا اچانک دل میں خیال آیا کہ یہ کیا ہے، یہ جو اتنی سی آواز سے ڈر گئی، کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہو گیا اس کے اوپر، اتنے علم تھی، عقل تھی، علم تھا، کبھی نہیں دل میں آیا، اچانک اللہ کا فضل ہوا، دل میں خیال آ گیا کہ یہ جو اتنی سی بجلی کی آواز سے، بادل کے گرجنے سے ڈر گئی ہے، کیا یہ میرا خدا ہے؟ پر میں کبھی بھی نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور رو کر پکارنے لگا، فرمایا اے ساری چیزوں کے رب، ذرا دیکھ تو صحیح، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے دل کی آواز تو سن، میں تجھے پکارنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اس وقت کے پیغمبر کی طرف الہام فرمایا، وحی فرمائی، فرمایا جاؤ، جا کر اسے چند جملے خیر کے بتا کر آؤ، کلمہ پڑھا کر آؤ، اسے شریعت بتا کر آؤ، دین بتا کر آؤ۔ پیارے بھائیوں، نہ عقل کام آتی ہے نہ علم کام آتا ہے، اللہ کا فضل کام آتا ہے۔ اور آگے کشف المعجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ یہ نسخہ بھی ہمیں دیتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کا فضل اس شخص پہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کی نفی کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے، عاجزی ان کی ساری جس شخص کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کا فضل بھی اسی شخص پہ ہوتا ہے۔ گفتگو تو طویل تھی لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے میں انہی الفاظ پر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محترم حاجی محمد اظہر نظامی صاحب کی والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے، کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔